بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد قیامت کے دن یہ حالات اور اس کیفیت کا ایک بیان قرآن نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بإمامهم بروز قیامت ہم تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے یوم ندعو کل اناس بإمامهم تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ یاد کیا جائے گا ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے گا ہر گروہ اپنے لیڈر اور اپنے امام کے ساتھ آئے گا جن لوگوں نے جسے پیشوا مانا ہے جن لوگوں نے جسے اپنا امام تسلیم کیا ہے جن لوگوں نے جس کو بھی اپنا لیڈر اور پیشوا اور رہبر مانا ہے وہ اپنے رہبر کے ساتھ قیامت میں بلائے جائیں گے رہبر آگے آگے ہوں گے قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا اسی شان سے جانے والے جائیں گے اور اسی انداز سے آنے والے آئیں گے اور قرآن نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کل اناس بإمامہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے قرآن کا یہ فرمانا یوم ندعو کل اناس ہر انسان تمام انسانوں کو بإمامہم ان کے امام کے ساتھ یہ طے کرتا ہے واضح کرتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کو اپنا امام ضرور مانتا ہے اس کے ذہن میں اس کے تصور میں اس کے خیال میں کسی کی قیادت ہے کوئی آدمی اس ذہنی قیادت سے خالی نہیں ہے ہر آدمی کے یہاں قیادت کا تصور پایا جاتا ہے اور اسی کو قرآن نے انڈیکیٹ فرمایا بإمامہم ان کے امام کے ساتھ ہم انہیں بلائیں گے یہ نہ سمجھنا یہ تصور نہ کرنا یہ خیال نہ کرنا کہ ہم بغیر لیڈر کے تمہیں بلا لیں گے نہیں تم کو بلائیں گے تو لیڈر کے ساتھ بلائیں گے اور اس روز قیامت میں لیڈر ہی کے ساتھ آؤ گے اپنے امام کے ساتھ آؤ گے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر جزا ملے گی تو لیڈر کے ساتھ سزا ملے گی تو لیڈر کے ساتھ بڑے محمد صلی علی محمد وعلى محمد انداز سے قرآن نے اسے پیش کیا ہے یہ بہت ہی سوچنے کا مرحلہ ہے اور اس نظریے سے قرآن اس نظریے کو پیش کرتا ہے یہ واقعی سوچنے والی بات ہے ہم ہر ایک کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ یعنی اس کا کوئی امام ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ منزل جزا میں ہے تب بھی تمہیں جزا ملے گی اگر وہ منزل جزا میں ہے تو تمہیں جزا ملے گی اور اگر وہ منزل سزا میں ہے تو تم کو سزا ملے گی لیڈر کو طے کیا جائے امام کو طے کیا جائے قائد کو طے کیا جائے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے اس لیے کہ مبعوث اور مشہور اسی کے پیچھے ہونا ہے اسی کے ساتھ ہونا ہے اگر وہ صحیح ہے
تو تمام معاملات صحیح ہیں، اور اگر وہی خراب ہے تو کوئی معاملہ درست نہیں ہے۔ لہذا امام بناتے وقت یہ سوچ لینا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کسے امام بنا رہے ہیں، ہم کسے امام بنا رہے ہیں۔ امام کا تصور، امام بمانی لیڈر، امام بمانی رہبر، امام بمانی قائد۔ اسلام نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اسی لفظ سے کو پھیلا دیا اسلام نے، اور قرآن نے اس کو بہت بڑا کر دیا۔ ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ، بے امامہم، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے جسے وہ امام مانتے ہیں، جسے وہ امام تسلیم کرتے ہیں، جسے وہ لیڈر تسلیم کرتے ہیں، ہم اسی کے ساتھ انہیں بلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر ان کے بلائیں، اگر انہیں ہم جزا دے رہے ہیں تو جزا بھی ان کے ساتھ، اور سزا ہے تو سزا بھی ان کے ساتھ۔ چنانچہ قیامت میں ایک گروہ آئے گا، وہ یہ کہتا ہوا آئے گا، پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ پروردگار انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، آتے ہی انہیں دے ضعفین من العذاب، عذاب کا دوہرا حصہ دے، انہیں دوہرا عذاب دے۔ اور اس کے بعد کا لفظ عجب استعمال کیا ہے، قرآن کی لفظ ہے یہ، پروردگار انہیں دوہرا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت کر، بڑی لعنت کر۔ یعنی کچھ ایسے لیڈر بھی ہوں گے کہ جن کے پیچھے چلنے والے ان پر لعنت کریں گے، جو پیچھے چل رہے ہیں ان کے لیڈرشپ میں اور ان کی قیادت میں چل رہے ہیں، مگر جب بروز قیامت آئیں گے تو حالات مختلف ہوں گے، حالات بدلے ہوئے ہوں گے، حالات اتنے بدلے ہوئے ہوں گے کہ وہ خود بھی کہیں گے کہ پروردگار ان پر بہت بڑی لعنت کا، انہیں دوہرا عذاب دے۔ ادھر سے آواز آئے گی دوہرا ہی ہے سب کے لیے، کسی کے لیے یہ کہہ رہا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سلف ہیں، کچھ خلف ہیں، کچھ آگے جانے والے ہیں، کچھ پیچھے والے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہے تو وہ گمراہ بھی ہوا ہے، اسے بھی کسی نے گمراہ کیا ہے، لہذا سزا جو ملے گی تو سب کو دوہری ہی سزا ملے گی، گمراہ ہونے کی بھی اور گمراہ کرنے کی بھی۔ صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد والے محمد۔ ایک دو آدمی اور آگے ہیں ایسے تھوڑا سا آگے بڑھائیے آپ لوگ۔ صلی علی محمد والے محمد۔ یوم، قرآن کی پھر ایک ہے، قرآن نے عجب نظریہ پیش کیا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن وہ جہنم میں جلائے جائیں گے اور ان کے روح جہنم میں الٹ پلٹ رہے ہوں گے، وہ جہنم میں جب الٹ پلٹ رہے ہوں گے، جہنم میں جب وہ کبھی چہرہ ادھر جا رہا ہے تو کبھی چہرہ ادھر جا رہا ہے، جہنم کی کیفیت یہ ہے، جہنم کی کیفیت یہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کہ جہنم میں کبھی وہ چہرہ ادھر کر رہے ہیں اور کبھی ادھر پلٹ رہے ہیں، اور پلٹتے پلٹتے اب وہ پکار کے کہہ رہے ہیں پروردگار، اے پروردگار، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، پروردگار ہم نے اطاعت کی اپنے بڑے لوگوں کی، پروردگار ہم نے اطاعت کی اپنے بڑے لوگوں کی، سادتنا وکبراءنا، اور اس سے پہلے کہیں گے اے کاش یا لیتنا، اے کاش کہ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم رسول کی اطاعت کر لیتے اور اللہ کی اطاعت کر لیتے تو بہت اچھا رہتا، ہم رسول کی اطاعت کرتے اور اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا تھا۔ پھر پلٹ کے کہیں گے قالو، اور پکار کے کہیں گے یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، انا، بے شک ہم نے اطعنا، اطاعت کی، سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی اور بڑے لوگوں کی اطاعت کی، فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَ، اور انہوں نے ہمیں سبیل سے ہٹا دیا۔ صلی علی محمد والے محمد۔ پروردگار ہم نے ان کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں سبیل سے، سبیل کے لیے بعض لوگ لکھتے ہیں کہ یہ راستے سے ہٹا دیا، تو کون سا راستہ ہے؟
کس راستے سے ہٹا دیا؟ جواب آتا صاحب سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ تو سوال تو یہی ہے کہ سیدھا راستہ ہے کس کا راستہ؟ سیدھا راستہ ہے کس کا راستہ؟ جواب تمام مفسرین وغیرہ وغیرہ یہی لکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ کو سیدھا راستہ کہتے ہیں۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، یہ اللہ کا راستہ، یہ کہا جاتا ہے نا، اللہ کے راستے کو سیدھا راستہ کہتے ہیں اور یہی اللہ کا راستہ ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں ہے تو پھر کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے اور اس کی دلیل قرآن میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کو قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سلامات پڑھے محمد و آل محمد۔ سب اس بات کو کہتے ہیں اہدنا ہمیں صراط مستقیم کو قائم۔ لوگ ترجمے میں اٹکے ہوئے ہیں، ترجمہ محمد ان کے ذریعے سے ساری نعمتیں بندوں تک پہنچی ہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے۔ حضور کے وجود کو سب سے بڑی نعمت کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے وجود سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ اب تلاش کرو کہ یہ نعمت اتری کہاں؟ جہاں اتر جائے اسی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہہ رہا ہے؟ میں کہاں نہیں جا رہا ہوں، سرکار جیسی نعمت کہاں اتری؟ یہ دوئم جب منزلیں ہیں کہ جہاں پر یہ نعمت اتری ہے، ایک تو وہ گھر ہے کہ جہاں پیدا ہوئے اور ایک وہ گھر ہے جہاں سلام کے لیے جاتے تھے۔ جہاں پیدا ہوئے وہ ابو طالب کا گھر ہے، جہاں سلام کے لیے جاتے تھے وہ فاطمہ کا گھر ہے۔ محمد و آل محمد۔ جہاں حضور کی ولادت ہوئی وہ خانہ ابو طالب ہے، توجہ ہے، اور جہاں نماز صبح سے پہلے سلام کرتے تھے، رسول سلام کے لیے جاتے تھے وہ خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ دو جگہ ہیں، خانہ فاطمہ زہرا، خانہ ابو طالب، اور رسول سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور رسول خانہ فاطمہ پہ جا کے کہتے تھے اے اہل بیت رسالت تم پر سلام ہو۔ اے اہل بیت رسالت جاتے کہاں سے تھے؟ اپنے کسی اس گھر سے جس میں زوجہ ہوتی تھی، اس گھر سے جاتے تھے اور اس گھر پہ جا کے کہتے تھے اے اہل بیت رسالت تم پر سلام ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی محمد کے اہل بیت وہاں رہتے ہیں، رسالت کے اہل بیت یہاں رہتے ہیں۔ سلام پڑھے محمد صلی اللہ محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کو چھڑا نہیں جا سکتا۔ وہاں سے نکلتے تھے اور ادھر آتے تھے اور ادھر آ کے کہتے تھے اے اہل بیت نبوت تم پر۔ یہ آسان نہیں ہے معدن الرسالہ۔ معدن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں، جہاں سے چیزیں، کان جسے کہتے ہیں، کان کو معدن کہتے ہیں عربی زبان میں، جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں اسے معدن کہتے ہیں۔ رسول دروازے فاطمہ پہ آگے کہتے تھے، اور حدیث قصہ میں یہ بات ہے کہ اس میں معدن الرسالہ ہے، رسالت کی کان۔ رسالت پیغام کو کہتے ہیں، پیغام الہی جہاں سے برآمد ہوتے ہیں وہ خانہ زہرا خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سلامات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ معدن کان کو کہتے ہیں، جہاں سے پیغامات برآمد ہوں،
جہاں سے پیغامات نکلے اس جگہ کو کان کہا جاتا ہے. پیغام اللہ کا پیغام، پیغام قرآن کا پیغام، پیغام دین کا پیغام جہاں سے نکلتا ہے وہ خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا، دو آیتیں ایک پوری پڑھوں گا ایک کم، ایک چھوٹی سی پڑھوں گا. آیت شروع ہوتی ہے مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال چراغ جیسی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کا نور زمین و آسمان میں ہے، یا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، دونوں طرح سے ترجمہ ہوگا. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال چراغ جیسی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے نور کی مثال چراغ جیسی ہے. یہ چراغ ہے کہاں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ان گھروں میں ہے کہ جن کے ذکر کا حکم اللہ نے دیا ہے. ان ترفع کہ انہیں بلند کیا جائے، بلند کیا جائے. ارے آل محمد کے گھر کو لوگ اگر جلا بھی دے تب بھی یہ بلند رہے گا. جلا ہوا صحیح لیکن یہ گھر حسین کا ہے. ابھی پچھلے عشرہ مولانا شاہزو صاحب نے یہاں پڑھا ہے تو انہی کے والد بزرگوار کا یہ شعر ہے، میں حاضر کیے دیتا ہوں، اتفاق سے یاد آ گیا کہ لوگ کتنا بھی اس کو دبا دے اس گھر کو یہ دب نہیں سکتا. اسی کے انترفع اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بلند کیا جائے، اس کی بلندی کا اعتراف کیا جائے. حسین کا گھر جلا ہوا ہے مگر ہے، پھر سنے کہ جلا ہوا صحیح لیکن یہ گھر حسین کا ہے. جلا ہوا صحیح لیکن یہ گھر حسین کا ہے. بڑے بڑوں کی جبینیں ہیں در حسین کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بڑے بڑوں کی جبینیں ہیں در حسین کا ہے. بڑے بڑوں کی جبینیں ہیں در حسین. یہاں سے رسالت کی کان ہے، یہ یہیں سے پیغامات نکلتے ہیں. فاطمہ زہرا کا گھر ہے، جناب ابو طالب کا گھر ہے. جناب ابو طالب کے گھر سے اسلام نکلا، اسلام چلا. فاطمہ کے گھر سے محافظ اسلام چلا. تو جب تک اسلام رہے گا محافظ باقی رہے گا. اسلام کا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی محافظ ہے. محمد و آل محمد. اسلام بتا رہا ہے، اسلام کا ہونا بتا رہا ہے کہ کوئی اس کا محافظ ہے، کوئی اس کا محافظ ہے. اور محافظ اسلام کیسے ہوتے ہیں اور کن کا راستہ صراط مستقیم ہوتا ہے؟ کن کا راستہ؟ میں ابھی عرض کیا کہ آل محمد کے راستے کو صراط مستقیم اللہ نے فرمایا ہے. کیسے ہوں گے وہ لوگ کہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہوگا؟ امام چہاروں، امام زین العابدین علیہ السلام، محمد والے محمد. چوتھے امام حج کے سفر پہ جا رہے ہیں. ابراہیم بن ادھم راوی ہے اس کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ ابراہیم اپنے قافلے سے جدا ہو گیا. قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا، وہ قافلے سے جدا ہو گیا، رفع حاجت کے لیے کہیں گیا تھا اور قافلہ سفر کر گیا. خربری میں لوگ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے دوستوں. ابراہیم کہتا ہے کہ میں صحرا میں اکیلا تھا، بالکل صحرا تھا، بیابان تھا، اکیلا تھا. میں چلا جا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس میں ایک نوخیز لڑکا 8-9 برس کا گھوم رہا ہے. میں نے پوچھا تم کون ہو، کیا ارادہ ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کہ حج کے لیے جا رہا ہوں. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس کچھ زیادہ سفر نہیں دیکھ رہا ہوں، کچھ سواری نہیں ہے تمہارے پاس. تو اس بچے نے جواب دیا کہ میرا ذات میرا تقویٰ ہے، سواری میرے دونوں پاؤں ہیں، مقصد میرا مولا ہے. میں ادھر کی طرف جا رہا ہوں، مقصد میرا مولا ہے، سواری میرے دونوں پاؤں ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم چپ گئے. ابراہیم نے کچھ دیر کے بعد پھر سوال کیا. یہ سوال سنیں کن کا راستہ صراط مستقیم ہوتا ہے. ابراہیم نے پھر ایک سوال کیا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے کچھ توشہ نہیں ہے، کیسے کا اپیوگ ہے؟ اس صحرا میں کون انتظام کرے گا، کہاں سے آئے گا؟
بس ابراہیم کہتا ہے کہ بچے نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے میں نے اس سے پوچھا، اور جیسے اس نے مجھ سے میں نے پوچھا بچے نے بڑی تیزی سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اے شخص ذرا انسان سے بتا، اگر کوئی تجھے اپنے گھر دعوت پہ بلائے تو کیا کھانا ساتھ لے کے جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ اے شخص ذرا انسان سے بتا، اگر کوئی تجھے دعوت پہ اپنے گھر بلائے تو کیا تو کھانا ساتھ لے کے جائے گا؟ اس نے کہا نہیں ہرگز نہیں لے کے جاؤں گا۔ کہا یہی تو دلیل ہے کہ جس نے مجھے حج کے لیے بلایا ہے وہی میری ضیافت کا انتظام بھی کرے گا۔ انہی کا راستہ صراط مستقیم ہوتا ہے، ہر ایک کے راستے کو صراط مستقیم نہیں کہتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اپنے گھر کو جلتا دیکھ لیتے ہیں مگر اللہ کے گھر کو جلتا ہوا نہیں دیکھتے۔ کوئی اختلاف ہو جائے، امام سید سجاد نے آگے بڑھ کے متعدد مقامات پر وہ کام کیے ہیں کہ جن سے لوگوں کو احساس دلایا کہ یہ امام ہے۔ امام کی گواہی دی حجر اسود نے، امام کی امامت کی گواہی حجر اسود نے دی ہے۔ اس کے معنی ہے یہ پتھر نہیں ہے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ گواہی دے رہا ہے۔ سب کی گواہی نہیں دیتا، امام کی گواہی دیتا ہے۔ امام نے دین کو قائم کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ سید سجاد جیسی عظیم شخصیت تاریخ بشریت میں مثالی شخصیت ہے۔ 3 شخصیتیں ہیں کہ اگر دشمنان خدا کے سامنے ان 3 شخصیتوں کو پیش کر دیا جائے تو لوگ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ خدا ہے۔ پہلی شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھے محمد امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تمام اعزاء اقربا بیٹے اولادیں سب قربان ہو گئے، شہید ہو گئے، پھر بھی حسین علیہ السلام کا سر سجدے میں ہے۔ یہ سر سجدے میں رکھنا بتا رہا ہے کہ کوئی خدا ہے جو ہر حال میں لائق سجدہ ہے۔ دوسری ذات سید سجاد کی ذات ہے کہ تمام گھر لوٹ جانے کے بعد، پورا باغ کٹ جانے کے بعد، تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد نے رات کے پہلے حصے میں شام غریبہ میں جو سر سجدے میں رکھا تو صبح دم اٹھایا ہے۔ کیا اتنا بڑا کوئی ساجد ہو سکتا ہے؟ گھر لٹ رہا ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا، مگر حسین کا یہ وارث کتنا عظیم سجدہ کر رہا ہے۔ جس طرح باپ نے سجدہ کیا ویسے ہی سید سجاد نے سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کریں سید سجاد کی غربت پر، سید سجاد علیہ السلام پر، امام زین العابدین علیہ السلام پر غور کریں کہ حسین علیہ السلام، یہ بات کہی جاتی ہے اور عام طور پر کہی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 72 گلے اسلام کے لیے دیے، 72 گلے اسلام کے لیے دیے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ایک گلا اور تھا، 72 گلے کٹنے کے لیے دیے تھے، ایک گلا بندنے کے لیے تھا۔ کون؟ سید سجاد کا گلا، جس کے گلے میں توقع خاردار بڑا ہوا تھا۔ جب میرا امام جھکتا تھا تو امام کے سینے سے تھا، ارے وہ میرا امام غربت کا عالم ہے۔ ارے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی اکبر کے لاشوں کو دیکھ کے روتے ہیں، اے علی اکبر تمہاری منزل بڑی آسان تھی مگر میری منزل بڑی مشکل ہے۔ علی اکبر کے لاشے سے خطاب کیا، اے بھیا علی اکبر تمہاری منزل بہت آسان تھی کہ سینے پہ نیزہ کھا کے ہمیشہ کے لیے سو گئے، بھیا میری منزل بڑی مشکل ہے۔ ماں بہنوں کا کھلا ہوا سر ہے، شام و کوفے کا بازار ہے، عزاداروں جس طرف سے سید سجاد گزرتے جاتے تھے، ارے بیویاں حسرت سے سید سجاد کو دیکھتی تھی اور غیرت سے سید سجاد سر جھکا لیتے تھے۔ ارے کسی نے پوچھا اے سید سجاد کہاں زیادہ مصیبتیں پڑی؟ تو میرا مولا فرماتا شام الشام 3 مرتبہ امام نے الشام فرمایا۔ عالم یہ ہے